مقتدی نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت مقتدیوں کے اوپر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اگر امام کوئی غلطی کرتا ہے تو مقتدی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غلطی کس قسم کی ہے، تاکہ وہ امام کی غلطی پر اس کو باخبر کر سکے۔ یہاں پر جو تکبیر پڑھنے والا بندہ ہے، جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ نمازی کھڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے سلجھے ہوئے لوگ ہونے چاہیے کہ اگر امام کا وضو بھی ٹوٹ جائے اور وہ پیچھے مصلی چھوڑ کے نکلے وضو کرنے کے لیے، تو پیچھے کھڑا ہونے والا بندہ اس قابل ہو کہ وہ امام کی اس امامت کو سنبھال سکے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ایسی باتوں کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور نہ ہم پوری زندگی ایسی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ لقمے کا تعلق منہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے جو نماز میں مقتدی امام کی درستگی کے لیے بولتا ہے اس کو لقمہ کہتے ہیں۔ نماز میں لقمہ دینے اور امام کو لقمہ لینے سے متعلق شریعت کے احکام کیا ہے؟ قوانین شریعت کے مطابق نماز میں اپنے امام کو لقمہ دینا کئی صورتوں میں فرض ہے، کئی صورتوں میں واجب ہے، اور کئی صورتوں میں جائز ہے، اور کئی صورتوں میں حرام ہے۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ کئی صورتوں میں لقمہ دینا فرض ہے کہ وہاں پر ضرور لقمہ دینا چاہیے، اور کئی صورتوں میں لقمہ دینا واجب ہے کہ وہاں پر واجب ہو جاتا ہے کہ لقمہ امام کو دیا جائے، اور کئی صورتوں میں جائز ہے، اور کئی صورتوں میں لقمہ دینا حرام ہے۔ اب ان چار صورتوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر امام ایسی غلطی کرے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہو، نماز ٹوٹ جاتی ہو، اگر ایسی غلطی امام کرے کہ مقتدی یہ خیال کر لے، اس کو یہ گمان ہو، بلکہ اس کو یقین ہو جائے کہ امام کی اس غلطی کی وجہ سے نماز نہیں رہے گی، ٹوٹ جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، تو وہاں پر مقتدی کو بولنا ضروری ہے، کیونکہ نماز کو ٹوٹنے سے، فاسد ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر سارے مقتدی خاموش رہے اور امام ایسا کام کر گیا کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ سب نے اکٹھے مل کر حرام کام کیا۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی نہ بولا تو پھر سب نے حرام کام کیا۔ نماز کو جو توڑنے پر پیچھے سے مقتدیوں کی طرف سے کوئی ایک مقتدی بھی نہیں بولا، تو یہ سارے اس گناہ کے اندر شامل ہو گئے۔ ان کو بولنا چاہیے تھا اور امام کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، اور امام کو درست کرنا چاہیے تھا، تاکہ نماز جو ہے وہ پوری کامل مکمل صحیح ادا ہو سکے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر لقمہ دینا فرض علی الکفایہ ہے، فرض علی الکفایہ ہے، یعنی کہ اگر کسی ایک مقتدی نے لقمہ دے کر امام کی درستگی کر دی تو وہ ساروں کی طرف سے فرض پورا ہو گیا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر امام نے ایسی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے واجب رہ گیا، جو نماز کے واجبات ہے ان میں سے کوئی ایک واجب امام نے چھوڑا، مثال کے طور پہ 4 رکعتوں والی نماز ہے، تو اس میں جو قاعدہ اولا ہے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، امام صاحب نے بیٹھنا تھا، وہ بیٹھا نہیں، بلکہ وہ تیسری رکعت کے لیے سجدے سے ڈائریکٹ اوپر کھڑا ہو گیا، تو اب یہ اس نے واجب چھوڑا ہے۔
تو اس طرح کر کے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو مقتدیوں میں سے کسی ایک مقتدی نے لقمہ دینا ہے وہ واجب کو بچانے کے لیے دینا ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ مقتدی لقمہ اس وقت دے جب دینا بنتا ہو۔ اگر مقتدی نے لقمہ ایسی کنڈیشن میں دیا، ایسے محل میں دیا کہ لقمہ دینا بنتا نہیں تھا تو اس مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ امام صاحب نے بیٹھنا تھا 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد، لیکن وہ بیٹھا نہیں بلکہ وہ تیسری رکعت کے لیے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک واجب چھوڑ رہا ہے۔ اب مقتدیوں میں سے کسی ایک مقتدی نے امام کو یہ بتانا ہے معروف کلمات، احسن کلمات، سبحان اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مقتدی کس موقع پر، مثال کے طور پہ سجدے سے امام نے سر اٹھایا، اللہ اکبر، یعنی کہ لمبا کر کے اللہ اکبر بولا جاتا ہے جب بندہ اوپر کھڑا ہوتا ہے قیام کی طرف۔ اب مقتدی کھڑے ہونے سے پہلے لقمہ دے سکتا ہے، یعنی امام اگر پورا قیام میں کھڑا ہو گیا اور اس کے پاؤں کی ہڈی پر ٹانگوں کی ہڈیاں اور ٹانگوں کی ہڈیوں پر اس کا باقی پورا جسم اگر کھڑا ہو گیا تو پھر امام کو لقمہ نہیں دینا۔ اگر امام پورا قیام کر گیا، پورا کھڑا ہو گیا، اب یہ تھوڑا سا وقت ہے مقتدی کے پاس کہ وہ واجب کو بچانے کے لیے امام کو لقمہ دے، لیکن اس کے قیام سے پہلے، اس کے قیام سے پہلے، یعنی کہ یہ سجدہ ہے نا، تو ایسے امام کھڑا ہو رہا ہے تو یہاں پر پہنچنے سیدھا، جیسے میں نے ہاتھ کیا، جسم کے سیدھا ہونے سے پہلے اس نے لقمہ دینا ہے۔ اگر امام پورا کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے پھر پیچھے سے لقمہ دیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، تو اس مقتدی کی نماز جماعت میں ہونے کے باوجود ٹوٹ گئی۔ اور اگر امام نے وہ لقمہ لے لیا تو پھر ساری جماعت کی ہی نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ امام کو اتنا عقل ہونا چاہیے، مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، اتنا شعور ہونا چاہیے کہ واجب تو میرا رہ گیا ہے لیکن میں پورا کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب پورا کھڑا ہو کے پیچھے والے مقتدی کا لقمہ سن کے یاد آیا تو پھر دوبارہ وہ کہاں چلا گیا؟ عطیات میں۔ تو یہ جو کام اس نے کیا ہے، یہ جو لقمہ اس نے مقتدی کا لے لیا ہے کھڑا ہونے کے بعد، اس کو لینا نہیں چاہیے تھا، پھر صرف مقتدی کی نماز ٹوٹتی، لیکن جب اس نے لے لیا اب پوری جماعت فاسد ہو گئی، اب امام کی نماز بھی فاسد ہو گئی اور مقتدی جس نے لقمہ دیا ہے اس کی نماز بھی کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ بھائی جان آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر ایسا کام امام کرے کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی تو وہاں پر لقمہ دینا فرض علی الکفایہ، اور وہاں پر لقمہ نہ دینا حرام، کیونکہ نماز کو فاسد ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اور اگر امام کوئی واجب چھوڑ رہا تو وہاں پر لقمہ دینا واجب علی الکفایہ ہے، لیکن پورا کھڑا ہونے کے بعد مقتدی کو لقمہ نہیں دینا چاہیے تھا، دے دیا، امام نے لقمہ لے لیا، نماز ٹوٹ گئی، لیکن وہ پھر بھی نماز شروع رکھتا ہے، عطیات پڑھتا ہے، تیسری رکعت پڑھتا ہے، چوتھی رکعت پڑھتا ہے، کیونکہ بدو ہے نا اس لیے، اور جب ساری رکعتیں پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ کر بھی لیتا تو فائدہ کوئی نہیں، لیکن چلو کر تو لیتا، اب کیا نہیں تو سلام پھیر دیا۔ مقتدیوں میں سے کسی نے کہا جی وہ آپ نے غلط کیا ہے، تو آگے سے امام کو اب مسئلے کا تو پتہ نہیں، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے، بس اللہ قبول کرے گا،
کیا کرے گا؟ او بھائی اللہ قبول کرے گا وہ تو ٹھیک ہے، قبول اللہ ہی نے کرنی ہے، پر جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین ہے اس کے مطابق تیرا کام ہے عمل کرنا، ویسا عمل کر کے پھر تم نے اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں نے تیرے فرامین کے مطابق اور شریعت کے حکم کے مطابق میں نے یہ نیکی کا عمل کر لیا، اب آگے تیری مرضی ہے قبول کر یا نہ کر۔ یہ تو اچھا، اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جی چھڈو اللہ قبول کرے گا، تو پھر یہ بھی کہو نا کہ نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں اللہ قبول کرے گا، 4 رکعتیں پڑھنی ہے ایک پڑھ لو، کوئی پوچھے کہ بھائی تم 4 رکعتوں کی جگہ پہ ایک کیوں پڑھ رہے ہو، تو بھائی تمہیں کیا اللہ قبول کرے گا۔ ایسے ہے نا، روزہ افطار ہوتا ہے مغرب کے وقت، کوئی دوپہر کے وقت روزہ افطار کرے، پوچھنے والا پوچھے ابے تم کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا افطاری کر رہا ہوں، وہ کہے گا اگر پاگل کے بچے افطاری تو مغرب کے وقت ہوتی، وہ کہے گا تمہیں کیا، میں چاہے ظہر کے وقت کروں چاہے عصر کے وقت کروں اللہ قبول کرے گا۔ پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کئی سہولتیں نکل آئیں گی، اللہ قبول کرے گا۔ ابے یار حج کرنا ہے، حج کے مہینے میں ذوالحجہ میں کعبہ شریف میں جا کر بندہ کہے نہیں یار میں نے ذوالحجہ میں نہیں کرنی، میں نے حج کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، بندہ اس کو کہے ارے پاگل کے بچے رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتا ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، وہ کہے گا تم کو ٹھیکیدار لگتے ہو اللہ قبول کرے گا۔ تو یہ کوئی جواب نہیں، یہ کوئی اصول نہیں، اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے تراویح کے متعلق، یعنی امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر قرآن مجید وہ پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب، تو قرآن مجید کے اندر کوئی آیت چھوٹ گئی، لفظ غلط ہو گیا، تو پیچھے جو سامعہ کھڑا ہے اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کا لفظ ٹھیک کروائے، اور یہ لقمہ دینا جائز ہے، یہ لقمہ دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ اگر پیچھے کوئی ایسا بندہ موجود نہ ہو جو قرآن مجید کی درستگی کروا سکے، یعنی پیچھے کوئی حافظ قرآن نہ ہو یا پیچھے کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو کہ غلطی حافظ صاحب کو بتا سکے، تو پھر حافظ صاحب کو اتنا یقین جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ منظر انتہائی زیادہ مضبوط، لیکن اس کے باوجود غلطی آ جاتی ہے تو حافظ صاحب کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں اگر اس آیت کو چھوڑ رہا ہوں اور اگلی آیت کو ملا رہا ہوں تو کہیں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا، اور بعد میں جو ہے اس آیت کو وہ پورا کرے، اللہ سے ڈرے، تو ایسے معاملات میں تو ہو سکتا ہے، ادروائز یہاں پر لقمہ دینا جائز ہے اور پیچھے سے سامعہ کو لقمہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ تو یہ تھے لقمہ دینے کے مسائل۔ جس طرح بالغ مقتدیوں میں سے کوئی مقتدی لقمہ دے سکتا ہے، اس طرح کر کے وہ بچہ جس کو تمیز ہو، سمجھدار ہو، اگرچہ بالغ نہ ہو لیکن بچہ سمجھدار ہے، تمیز والا ہے اور اس کو پوری نماز آتی ہے، ایسا بچہ بھی اگر مقتدیوں کے اندر موجود ہے اور مقتدیوں میں سے بالغ بڑوں میں سے کوئی نہیں بولا اور اس کو پتہ چل گیا کہ امام صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں، تو وہ بچہ بھی لقمہ دے سکتا ہے، وہ بچہ بھی لقمہ دے سکتا ہے۔ البتہ پیچھے نابالغ بچوں میں سے کسی ایک کا لقمہ دیا ہوا امام نے قبول کر لیا تو اب نماز فاسد ہو گئی۔ نابالغ بچہ جس کو نماز آتی نہیں، جس کو نماز کے مسائل نہیں آتے، جو سمجھدار نہیں ہے، جو تمیز والا نہیں ہے، ایسے بچے کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر اس بچے نے لقمہ دے دیا اور امام نے اس کا لقمہ لے لیا، امام کو چاہیے کہ وہ لے لے، اگر لے لیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر امام کو لقمہ دینے کے جو مسائل ان کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر امام
قرات کرتے وقت یا نماز پڑھاتے وقت اتنی دیر خاموش رہا کہ جتنی دیر خاموش رہنا عمل کثیر میں آتا. کس میں آتا ہے؟ مثال کے طور پہ الحمد شریف پڑھیے، سورۃ فاتحہ، اور آمین کے بعد اس نے قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا، قرات کرنی، لیکن امام صاحب بھول گئے، قرات شروع نہ کر سکے، تو اب سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اتنی مقدار وہ کھڑے رہے، سوچتے رہے کہاں سے پڑھوں، کون سی سورت شروع کروں، نہ کر سکے، پھر خاموش رہے. تو اب یہ عمل کثیر ہو گیا. اب یہ کیا ہو گیا؟ یعنی چاہیے تھا کہ سورۃ فاتحہ کے فوری بعد جلدی آگے قرآن کا کوئی حصہ قرات شروع کی جاتی، لیکن امام صاحب نے قرات شروع نہیں کی، چپ رہے چپ رہے چپ رہے پھر چپ رہے. تو عمل کثیر سے پہلے لقمہ دینا ہے تاکہ امام صاحب کو یاد آ جائے کہ بھائی میں خاموش ہو کے کھڑا ہوں، میں جماعت کروا رہا ہوں، وہ آگے پڑھنا شروع کرے. لیکن اگر عمل کثیر کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اتنی دیر کے آگے امام چلا گیا، زیادہ وقت ہو گیا، تو اب پیچھے سے اگر مقتدی بولے گا تو اس نے صحیح جگہ پہ لقمہ نہیں دیا، عمل کثیر کے بعد دیا، تو اب اس مقتدی کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد. کیونکہ جو لقمہ دینا ہوتا ہے یہ اصل میں اور حقیقت میں گفتگو ہوتی ہے، اور نماز میں گفتگو کرنا حرام ہے. تو عمل کثیر سے پہلے اگر اس نے مثال کے طور پہ 2 سبحان ربی الاعلی کے قائم مقام ٹائم ہو گیا، تو اب اس کے اندر وہ لقمہ دے سکتا ہے کہ امام صاحب کو یہ اشارہ کرے کہ مہربانی کرو آگے بڑھو، عمل کثیر کی طرف نہ جاؤ. لیکن اگر امام صاحب اتنا رکے یہ مثال کے طور پہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، یہ قرات ہو رہی ہے. اب نقعا تک امام نے پڑھا، آگے بھول گیا، بھولا رہا، تو 3 آیات یا 3 تسبیحات کی مقدار تک وہ بھولا رہا اور پیچھے سے کوئی بھی نہ بولا، اور بڑی دیر کے بعد امام صاحب کو یاد آیا کہ او میں تو بھولا رہا. تو اب مقتدی عمل کثیر کے بعد لقمہ نہیں دے سکتا، دے گا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر امام اس مقتدی کا لقمہ عمل کثیر کے بعد جو اس نے دیا ہے غیر محل میں دیا ہے تو اب امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مسئلے کتنے نازک ہیں، اور جو پیچھے کھڑا ہونے والا مقتدی ہے اس کو سونا نہیں ہے، اس کو جھولنا نہیں ہے، اس کو کتنا چاقو چوبند اور کتنا ہوشیار ہو کے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، کتنا حاضر دماغ ہو کے امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کوئی غلطی کرے اور مقتدیوں میں سے سارے مقتدیوں میں سے کسی مقتدی کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے.